بریک کے بعد ناظرین خوشامدید بات ہو رہی ہے ریسٹورنٹ کے اوپر کورونا SOPs کے حوالے سے. پنجاب گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ ریسٹورنٹ میں جو فیملی کوئی بھی شخص جو کھانا کھانے آئے گا وہ باہر اگر کرسی میز سماجی فاصلے کے ساتھ لگے ہوں گے تو وہ کھانا کھا سکے گے. انڈور جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے کہ کورونا SOPs کو مکمل فالو کیا جائے. ریسٹورنٹ پہلے بھی جو ہے بند کیے گئے, صرف ڈلیوری جو ہے وہ اویلیبل تھی. اب دوبارہ اس پہ امپیکٹ پہ آپ نے دیکھا لوگوں کی کیا رائے تھی. تو اب ہم پہنچے ہیں جو پاکستان ریسٹورنٹ یونٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں عامر رفیق قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. عامر رفیق قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اوپر. ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ایک اکانومی میں بھی جو ہے اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے. عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے جو SOP جاری کیا کیا آپ متفق ہیں اس سے؟ بالکل متفق نہیں ہے جی اس سے. ان کے SOPs کمپلیٹلی ان ڈیٹیل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, SOPs اس کو بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو بھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں اور اس کی پاسداری بھی کرتے رہے ہیں. ہماری جو ایسوسیشن ہے یہ چھوٹے بڑے درمیانے اور ملٹی نیشنل ریسٹورنٹ کی بھی آواز ہے. ہمارا سلوگن ہے وائس آف امپلائرز اینڈ امپلائیز. ہم نے جتنی محنت SOPs کی پاسداری پہ کی ہے, یقین کریں اتنی محنت اپنے کھانے بنانے میں ہم نے کی ہے. پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ جو انڈسٹری ہے ہاسپٹیلٹی, اس سے بہتر کون سمجھتا ہے صفائی کیا ہوتی ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی ناانصافی چیک کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو 4 سے 6 فٹ کی ہوتی ہے اس میں کدھر ہے سوشل ڈسٹینسنگ؟ بالکل نہیں. پورے پاکستان میں دیکھیں اندرون شہر لاسٹ ویک پروگرام کیا ہے لاری اڈا پہ, ہم بسوں کے اندر گئے ہیں, وہاں سماجی فاصلہ اس طرح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے لفظ. آپ میرا خیال ہے گورنمنٹ کا ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے بات کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. دیکھیں میں جو بات کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. گورنمنٹ ہوئے گی اپنی, ہم نے اپنے عوام کی اپنے ملازمین کی آواز کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں ہے. آپ ان کی نئی ٹرین دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں چڑھ کے مجھے دکھا دیں وہاں پہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ. اندرون مارکیٹ میں نہیں ہے. اندرون مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 4 سے 5 فٹ کی دکان ہے, 4 بندے اندر کھڑے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کدھر ہے؟ ریسٹورنٹ انڈسٹری میں پاکستان میں نہیں دنیا میں. آپ کو پتہ ہے ٹیبل کا سٹینڈرڈ سائز کیا ہوتا ہے؟ 2.5 سے 4 فٹ. ٹھیک ہے, 2.5 سے 4 فٹ کی ٹیبل ہے, ادھر 2 فٹ کی کرسی تھے, 2 فٹ کی کرسی, 6 فٹ آٹومیٹک بن جاتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ. بالکل. تو یہ ان کا نظرہ سارا گرتا ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اندر. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ معاشی قتل ہے بہت زیادہ. کورونا 1 میں بھی بہت نقصان ہوا, سیکنڈ لیئر میں بھی 30-40% ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ سیکنڈ لیئر ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا کہ مجھے چونکہ ماشاءاللہ ہماری ایسوسیشن پاکستان لیول کی ہے, ایون میں فخر سے بتاتا ہوں کہ میرا BBC لنڈن نے انٹرویو کیا ہے. ٹھیک ہے, عرب سے مجھے فون آیا, وہ انٹرویو کرتا ہے کہ آپ کیا SOPs لے کے چل رہے ہیں اور کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر جتنی ہاسپٹیلٹی ایسوسیشنز ہیں ان سے میرے رابطے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جی آپ کی SOPs کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم نے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے تو ریسٹورنٹ بند ہیں یا ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملکوں میں تو جو سیٹ ریسٹورنٹ چھوڑتا ہے گورنمنٹ ہم اس کے پیسے دیتی ہے, جہاں پہ 1 روپیہ نہیں ملتا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ایک ایپ ہے, کووڈ کی ایپ بنائی ہوئی ہے جس پہ ڈیری فگر دکھاتے ہیں, اسی کو دکھا دکھا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. میں آپ کے لاہور رنگ کے توسط سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ وہ ایک ایپ یہ بنائے جس میں معاشی قتل کی فگر بھی آئے. وہ پتہ لگ جائے گا جی کورونا سے کتنے بندے مر رہے ہیں اور معاشی قتل سے کتنے بندے مر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ہمارے جو امپلائیز ہیں پاکستان میں بیسک سیلری رکھی ہوئی ہے 17,500 روپے. ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں 17,500 میں سے ایک بندہ گزارا کرے گا؟ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. ٹھیک ہے جی, کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے وہاں پر, اس سے کیا گزارا ہوئے گا؟ ان کا ہم کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کا جو احساس پروگرام لاسٹ ٹائم آیا تھا 1 روپے کا روپیہ نہیں دیا انہوں نے اور 1% احساس بھی نہیں کیا. وہ بیچارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. اور یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے پاکستان میں جو دور دراز کے لوگ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں. لاہور ہب ہے, پنجاب ہب ہے باقی ملک کے حساب سے. یہاں پہ لوگ آ کے پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کا پارٹ ٹائم وہ بھی سارا ختم ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریسٹورنٹ کی ڈائننگ بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا, کرونا کو کیسے پتہ چلے گا یار یہ بند کمرے میں میں نے کسی کو نہیں پاس جانا, کھلے میں باہر کرنا ہے. اب دیکھیں ہوگا کیا. اور میں بڑا برمڑا لاسٹ ٹائم بھی کہتا رہا ہوں, سول ایڈمنسٹریشن اور جو باقی محکمے جو کنٹرول کرتے ہیں وہ اپنے معاملے سیٹ کر کے جس سے سیٹنگ ہوگی وہ بیٹھے رہیں گے, جس سے نہیں ہوگی پرابلم آئے گی. اب دوسرا لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے اتنی بڑی غلطی یہ کی ہے جو بار بار میں نے اپنے پریس کانفرنس میں بات کی اور کئی ٹاک شوز میں بھی کی ہے.
بینکس کے ٹائم شارٹ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے جی. اب کامن سینس کی بات دیکھیں، مجھے سیم ٹائم گورنمنٹ کی پالیسی پہ نا ہنسنا نہیں آتا، تکلیف رونا آتا ہے کہ یار یہ ان کے ایڈوائزرز کون سی مخلوق ہے. بینکنگ کے ٹائم شارٹ کیا، جب آپ ٹائم شارٹ کریں گے رش بڑھے گا، جب رش بڑھے گا چانسز آر برائٹ کہ وائرس پھیلے گا. پھر آپ دیکھیں کہ بینک کی ٹائمنگ شارٹ کر کے تو اندر 4 بندے بھیج رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا ایک دن بینک کے باہر سے گزرتے ہوئے کہ یہ کرونا کہیں بینک کے اندر ڈپوزٹ تو نہیں ہوا کیونکہ 4 بندے اندر بھیج رہے ہیں اور باہر 50 بندہ کھڑا ہوا ہے مجمع لگا کے، تو مجمع میں تو یہ پھیلنا ہے. یہ لائنیں لگواتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں سماجی فاصلہ رکھیں، ایسے تو. اچھا اب یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. اب یہ دیکھیں آپ نے کتنی بات کی. میں کہتا ہوں جی کسی بھی ادارے کا یا ایک عام انسان اس سے آپ پوچھیں کہ یار ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شارٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اسکیچڈ کرنے کا؟ وہ کیا کرے گا 100 بندوں کی 10 کی لائن بنا دے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب رش کم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹائمنگ بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. رش کم ہوئے گا، وائرس کے بڑھنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اب پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، مجھے شارٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو ایکچولی کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے انڈور جو ہے وہاں پہ جو لوگ آئیں گے ریسٹورینٹ میں ان کو نہیں بٹھا سکتے، باہر بٹھا سکتے ہیں، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ٹائمنگ کیا ہے، مجھے یہ ڈیٹیل بتا دیں ایکچولی آپ کو ہدایات کیا دی گئی ہیں ابھی. لیکن جی اس بات کا جواب تو میں آپ کو ٹھہر کر دیتا ہوں. مجھے جو تکلیف سے بات کرنے کا یہ ہماری ہے مدینہ کی ریاست، سو کولڈ آور بلوڈ پرائم منسٹر صاحب کدھر ہے، کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی، مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا ہے، یہ تو بادشاہی حکومت ہے. رات کو خواب میں آیا اسی وقت سٹیمپ نکالی، پی اے کو آرڈر کیا کہ امیڈیٹ بند کر دو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نے اگر بند کرنا ہی ہے تو نوٹس دیں ہمیں، ہم ایسوسیشن ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بتائیں کہ جی ہفتے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ بےچارے کام، اب مجھے بتائیں غریب بندے کا جو نقصان ہوا نا گورنمنٹ پے کرے گی. میں نے اپنے ریسٹورینٹ سے دیکھ کتنا ظلم ہے، میں نے اپنے ریسٹورینٹ سے کئی بندے نکالے صبح. اب وہ الگ معاملہ، ہم چیریٹی کریں گے الگ، لیکن پاکستان میں رات کو فرمانے آرڈر ہوئے، انہوں نے اب ملازمین نکالیں گے، وہ ان کو ریسٹورینٹ تنخواہ نہیں دے گا، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں بات بتاؤں آپ کو، مدینہ کی ریاست کا نام سن کے کان پک چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں غربت خیرات سے ختم نہیں ہوتی، انصاف سے ختم ہوتی ہے. بالکل تو انصاف نظر نہیں آتا. میرا سخت احتجاج کرتا ہوں میں آپ کے پلیٹ فارم سے، لاہور رنگ سے، کہ جو رات کو 11 بجے مجھے 10 بجے مجھے میری ایسوسیشن کے جو عہدیداران کا مجھے میسج آیا، میں نے خود دیکھا کہ جی ود امیڈیٹ افیکٹ یار جنگ لگ گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ غلط بات ہے، نہیں غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. انتہائی اس پہ احتجاج کریں گے ہم. ابھی آپ نے جیسے پہلے سڑکوں پہ دیکھا تھا ہمیں، آپ پھر سڑکوں پہ دیکھیں گے ہمیں. یہ غلط بات ہے. اس ناانصافی کو کسی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. امیڈیٹ کا لفظ ایمرجنسی ہوتی ہے. ایمرجنسی اگر آپ کی میں بات مانتا نا کہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ تب مانتا میں کہ آتا کہ جب امیڈیٹ افیکٹ ایوری تھنگ از کلوزڈ، پھر سمجھ آتی ہے بات. اور سارا کھلا ہے، ریسٹورینٹ انڈسٹری بند کر دو یار. سر تعلیمی ادارے بھی بند ہے نا، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ مال کھلے ہیں تو تعلیمی ادارے کیوں بند ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ کھلا ہے تو پھر بات دیکھیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا سیریس ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوتے ہیں اس پہ ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، ڈیٹیلز نہیں ہے. اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہدایات جاری کی؟ ہدایت کیا جاری کیا؟ منہ سے کوئی نہیں ہے. پوری عوام پریشان ہے. صبح سے میرا فون بند نہیں ہو رہا، لوگ آ رہے ہیں میرے پاس، ای میلز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہی ہیں. کس کو کتنا جواب دیں؟ میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایسوسیشن رن کر رہے ہیں، کوئی سرکاری خزانہ تو ہمارے پاس ہے نہیں جو ان کے پاس ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ جو مال میں ریسٹورینٹس ہیں ان کا کیا بنے گا، جو کیفیز ہیں وہ کیا بنے گا. اب کئی لوگوں نے کیا کیا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے جو ہو رہا ہے، جو ریسٹورینٹ ہیں اندر بند کر دیے، انہوں نے پارکنگ میں ٹینٹ لگا لیے. یہ مارکیز میں بھی ایسے ہوا ہے. جب یہ شادی ہاؤس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، شادی ہال کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، مارکیز والوں نے جہاں ایونٹ لوگ اٹینڈ کرنے آتے تھے اس کو پارکنگ بنا دیا، اور جو پارکنگ تھی وہاں پہ انہوں نے گیسٹ بڑھا دیا. اب آپ لوگ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. میں کرنے نہیں جا رہا جی، یہ کر رہے ہیں، ہم روک نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ ریسٹورینٹ کے باہر سیٹنگ لگے گی اور سڑک پہ آ جائیں گے وہ. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ اب آپ کو ہدایات کیا دی گئی ہے؟ مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ کو نوٹس ملا ہے، آپ کو جو ہدایات دی گئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، وہ ایس او پیز کیا دیا گیا ہے؟ جو ہدایات ملی ہیں وہ لکھی نہیں ہیں. مطلب میں کیا سمجھاؤں؟ غریب بندے کو مار دو، یہ سمجھاؤں جی میں. سر کیا اپنے ہاتھی مار دو لکھا ہوگا نا نوٹس؟ کچھ اس پہ لکھا ہے ود امیڈیٹ افیکٹ، ختم. یہ لکھا کیا امیڈیٹ افیکٹ؟ سر میں یہ تو پوچھ رہا ہوں. آپ ڈائن ان بند کر دیں، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈور پہ آپ کریں، بالکل وہ بھی فاصلے کے ساتھ. وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں. ٹائمنگ کوئی مینشن نہیں ہے؟ نو. کہ صبح کتنا بجے آپ کھولیں گے، رات کتنا بجے بند ہوں گے؟ یہی تو کنفیوژن ہے.
کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا جی مال جو ہیں شاپنگ بازار جو بھی وہ 10 بجے تک ٹائم ہے. اب 10 بجے شاپنگ مال بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ریسٹورنٹ کو کوئی ٹائم نہیں دیا گیا کسی قسم کا. 10 بجے تک بھی ریسٹورنٹ بند ہوتے ہیں. یہ لاسٹ نوٹیفیکیشن یہی تھا کہ 10 بجے بند ہوئیں گے. اب یہ جو نیا نوٹیفیکیشن رات ایمرجنسی وار جو ڈکلیئر کی ہے انہوں نے, اس پہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹائمنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے اوپر یہ لکھا نہیں ہوا مالز والے کیا کریں گے بیچارے. پھر دوسرا یہ نہیں لکھا ہوا کہ جیسے کچھ ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو ہٹ ٹائپ بنے ہوئے ہیں, ان کے باہر بھی جگہ ہے, ان کے 4-5 دروازے بھی کھلتے ہیں, پوری وینٹیلیشن ہے اور آؤٹ ڈور بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے ریسٹورینٹ کو پراپر کھلنا چاہیے. یعنی سرکولیشن جو ہے اس میں ڈیٹیلز نہیں ہے کہ ایس او پیز کو کیا فالو کیا جائے. کنفیوژن کا شکار ہے ریسٹورینٹ, انتہائی کنفیوژن. اچھا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ خود کنفیوز ہے. اچھا اپنے سارے معاملات میں نظر آ رہا ہے آپ کو جو ہو رہا ہے, سارے معاملات میں پہلے کنفیوز ہے وہ. تو اس سیکٹر میں وہ مزید ایسی بات کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا, بڑا اچھا سوال کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر شعبے کا سٹیک ہولڈر ساتھ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, ان کے جو سیاستدان جو ساتھ ایوان میں وہ بیٹھتے ہیں, ان کا کسی انڈسٹری سے تعلق ہی نہیں ہوتا. ایک بندے کو ایک انڈسٹری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں فیصل کو لگایا ہے انہوں نے. ڈاکٹر فیصل کو, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ جانتے ہیں کرونا کا جو ہے سارا ذمہ داری ان کو دی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سر جی ڈاکٹر کا انڈسٹری سے کیا تعلق ہے, اس کا ہسپتال سے تعلق ہوئے گا. سر ہاسپٹل ہے نا, ایک ریلیونٹ بندی لگا دیا نا انہوں نے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نہ پہلے کسی مسئلے کی ڈیٹیل میں جانا چاہیے. دیکھیں مجھے بتائیں, ان کو سب کو ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں ریسٹورنٹ اور میرج ہال نظر آتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نظر نہیں آتی, ٹرین نظر نہیں آتی, اندرون شہر کی مارکیٹ نظر نہیں آتی ہے. دوسرا میں بات بتاؤں, گورنمنٹ کے اپنے ادارے وہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. عوام غریب عوام, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان پہ ایس او پی فالو نہیں ہو رہے. سوال آپ خود دیکھ لیں, آپ میرے سے چلیں کسی دن مارکیٹ, میں آپ کو سڑک پہ دکھاتا ہوں, آپ میرے سے سرکاری دفاتر چلیں, وہاں دکھاتا ہوں آپ کو میں. ادھر کیا وجہ پھر اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس کم ہے, یہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. سر یہ تو نہیں ہے نا ایک بندہ غلط کام کرتا تو ہم بھی غلط کام کریں گے. اپنی عوام کا یہاں سے دل درد ختم ہو جاتا ہے نا, پھر آپ کو اس چیز نظر نہیں آتی, آپ کو بھی اندھیرا آ جاتا ہے. آپ اپنے اور معاملے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ بچا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے گورنمنٹ معاملوں کے اور معاملے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو عوام کی چھوٹی موٹی تکلیفیں نظر نہیں آتی ہیں. اب آپ کو نوٹیفیکیشن مل گیا کہ آپ ڈائننگ نہیں کر سکتے, آپ باہر جو ہیں اوپن ایئر میں آپ کریں. اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا بقول آپ کے, اس میں پریشانی کیا ہے؟ میں نے کب کہا امپلیمنٹیشن؟ میں نے بالکل نہیں کہا. اچھا. اور نہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کام کریں, یہ میں بھی نہیں کہتا. سر ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے آپ نوٹیفیکیشن کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ وائلیشن کریں. ٹھیک ہے. کسی کو یہ نہیں کہا ایز اے چیئرمین آف دا پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے غلط کام کریں. گورنمنٹ نے جو ایس او پی ڈیفائن کیے ہیں وہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلے بھی مان رہے تھے, آج بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, فالو کریں گے. کر رہے تھے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ ان کو بند کرنے کے بجائے کرنا چاہیے تھا ایس او پیز کو اور تھوڑا سا اسٹریٹ کر دیتے. ٹھیک ہے, کچھ اور بہتری لے آتے. ٹھیک ہے. روزگار بند کرنے سے کیا ہوئے گا؟ سر فرق پڑتا ہے, اگر باہر لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو انڈور نہیں کھانا کھا رہے, ڈائننگ بند ہے, اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ ملینز کا. سب سے پہلے تو نقصان بتاؤں کس کو ہونا, گورنمنٹ کو خود نقصان ہونا. پی آر اے پنجاب ریونیو اتھارٹی مہینے کا 30-29 کروڑ سم تھنگ وہ اکٹھا کرتی تھی, زیرو پہ آ گئی تھی آلموسٹ جب لاسٹ کرونا میں ہوا تھا. اب پھر وہی حالات ہوئیں گے تو گورنمنٹ کا اپنے ٹیکس ہونا بند ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کو فرق کیوں نہیں پڑتا, ان کے پاس اربوں ٹربوں پیسے پڑے ہوئے, مسئلہ نہیں ہے. غریب آدمی اس کا کیا بنے گا, مجھے تو اس کی رات. سر لاسٹ پہ سجیشن دے دیں ایز اے پریزیڈنٹ کہ ہونا کیا چاہیے. اگر کنفیوژن کا شکار ہیں آپ لوگ, ڈیٹیلز نہیں ہے نوٹیفیکیشن میں, تو ایکچوئل کیا ہونا چاہیے؟ میں بالکل بہت اچھی بات کی ہے. میں اپنا مطالبہ بھی رکھتے ہیں. میری مطالبہ ہے یہ ایک سخت پروٹیسٹ کی شکل میں ہے اور جینوئن ڈیمانڈ ہے ہماری آن دا بہاف آف مائی ایسوسیشن کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے کچھ ٹائم تو دے. کون سی جنگ لگ گئی یار, کون سے حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں, ایک دم سب کچھ بند کر دیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہفتے کا 10 دن کا 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے. نمبر 1, بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں بند کرنا کسی چیز کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے آپ کو سسٹم بنانا چاہیے, کوئی سائنٹیفک ہونا چاہیے, کوئی سوشلی ہونا چاہیے. آپ کے جو ایس او پیز ہیں اس میں یہ غور کرتے بیٹھ کے کہ ہم ایس او پیز کو اور بہتر کس طرح کریں کہ یہ وائرس نہ پھیلے. یہ تو اس کا مطلب ہے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں جو آپ نے ایڈوائز میں سے مانگی ہے نا, میں یہ مشورہ دیتا ہوں جی کہ یہ پولیس کو سارا بند کر دیں. اچھا, لوگوں کو جی گھر سے نکلے ہی نہ, باہر تالے مار لو جی بس. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ غربت بڑھے گی تو بند نہیں کرنا چاہ رہے. بند کرنے سے کیا ہوگا, غربت نہیں بڑھے گی؟ مجھے بتائیں.
سر ریسٹورنٹ میں خاص طبقہ آتا ہے نا، ایک خاص، یہی تو مسئلہ آپ لوگوں کے ذہن سے نکال، خاص طبقہ آتا ہے، ہر بندہ ریسٹورنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے بتائیں کہ ایک جو افورڈ کر سکتا وہی ریسٹورنٹ میں. میری بات سنیں، نہیں یہ بات غلط ہے. میں بتاؤں آپ کو، گورنمنٹ اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ کے مالکان کو فرق پڑے گا. ٹوٹلی ڈس ایگری. جو ملازمین ہیں ان کی بات کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں سر آپ کی. ملازمین کے تکلیف ہوتے ہیں، ملازم مر جائے گا، اس کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ریسٹورنٹ اونر کتنے ہیں؟ 100 ہیں، اور کم سے کم 10,000 ملازمین ہوتے ہیں 100 ریسٹورنٹ میں. یہ ان کی تکلیف ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یا تو یہ اعلان کرے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور جو بلا سود ہوگی چھوٹے ریسٹورنٹ کو تب بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور جو ملازمین ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، تب بھی ٹھیک. دیتے بھی کچھ نہیں، کرتے بھی کچھ نہیں، بند کر دیا. بہت شکریہ. عامر رفیق قریشی صاحب بڑی زبردست بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ میری سجیشن یہ ہے کہ ریسٹورنٹ کو جو SOPs جاری کیا گیا، سرکولیشن جو ہوئی ہے، اس میں ڈیٹیلز بتائی جائے. کنفیوژن کا شکار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود بھی ہے اور جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں ان کو بھی کنفیوز کیا گیا ہے. بہرحال ٹیم آپ کی بات کی سجیشن یہی ہے، چاہے ریسٹورنٹ کھلے رہے، چاہے بند رہے، چاہے آپ باہر کھانا کھائیں اندر رہے، سماجی فاصلہ اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی احتیاط خود کر سکیں. اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.